معاشی نظام کسی بھی ملک کی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کی زندگی کے لیے اس انسان کے جسم میں خون۔ اگر انسان کے جسم سے خون نکال لیا جائے یا جام کر دیا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی کسی بھی ملک کے اکانومک سسٹم کو جام کر دیا جائے تو اس ملک کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں خون کی گردش ایک دو حصوں میں زیادہ ہو اور باقی پورے جسم میں خون کی گردش انتہائی کم ہو تو جن حصوں میں خون کی گردش بہت زیادہ ہوگی وہ حصے سوج جائیں گے اور ناکارہ ہو جائیں گے، اور جن حصوں میں خون کی سرکولیشن انتہائی کم ہوگی وہ حصے سکڑ جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے۔ یہ انسانی جسم کسی کام کا نہیں رہے گا اور جان لیوا بیماریوں کا شکار رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی ملک میں دولت کی سرکولیشن تمام لوگوں کی بجائے صرف ایک مخصوص طبقے تک رہی تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اس انسانی جسم کے حصوں کی طرح سکڑ کر غربت جیسی غلیظ بیماری کا شکار ہو جائے گا، اور وہ مخصوص طبقہ جس کی طرف دولت کی سرکولیشن بہت زیادہ ہوگی وہ عیاشی جیسی انتہائی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک اچھا اور صالح معاشی نظام کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس میں دولت کی سرکولیشن ملک کی پوری عوام میں ایک توازن کے ساتھ ہو۔ کسی بھی ملک کا نظام ایک خاص فلسفی سوچ پر بنتا ہے۔ اس سوچ کی ایک پوری بکلیٹ ہوتی ہے جسے فکر و فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اس فکر و فلسفے میں اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ان اصول و ضوابط سے دو نظام بنائے جاتے ہیں، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ کسی بھی ملک کے معاشی نظام کے تین بنیادی شعبے ہوتے ہیں: زراعت، صنعت، تجارت۔ زراعت جہاں سے خام مال یعنی گنا، کپاس اور گندم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ صنعت میں جاتے ہیں جہاں سے چینی، کپڑا اور دوسری پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں۔ صنعت کے بعد تجارت کے ذریعے وہ تمام اشیاء عوام میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ زمین سے نکلنے والی تمام اشیاء خام مال میں آتی ہیں، جس میں تمام قسم کا غلہ، تمام قسم کی معدنیات شامل ہے۔ یہ خام مال کو صنعت میں لے جا کر مشینی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ خام مال را مٹیریل جو پہلے استعمال کے لائق نہیں تھا اب بہترین شکل میں استعمال کے لائق ہو گیا ہے۔ اگر زرعی زمین نہ ہو تو ملک کو سارا خام مال باہر سے منگوانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک پر بوجھ پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی ملک میں زراعت اور تجارت ہو لیکن صنعت نہ ہو تو اس ملک کو اپنا خام مال باہر کسی صنعتی ملک میں بھیجنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی ملک جغرافیائی طور پہ ایسی جگہ ہو جہاں بین الاقوامی تجارت نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں ملک میں زراعت اور صنعت کی وجہ سے پیدا شدہ مال بیچنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی مارکیٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی ملک میں یہ تینوں شعبے موجود ہوں اور بہترین انداز میں چل رہے ہوں تو وہ ملک بہت اعلیٰ ترقی پر ہوتا ہے، یعنی ترقی کے مراحل طے کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اور وہ ملک بے پناہ دولت رکھتا ہے۔ بر عظیم پاک و ہند میں یہ تینوں شعبے ایک مستحکم نظام کی صورت میں چل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں بے پناہ دولت تھی۔ فرانس کے ایک مشہور سیاح نے اپنے خط میں مسٹر کارپریٹ کو بر عظیم پاک و ہند کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایسی بے پناہ خلیج ہے جس سے دنیا بھر کے سونے اور چاندی کا بڑا حصہ ہر طرف سے آ کر جمع ہوتا ہے، بمشکل ایک طرف سے باہر نکلتا ہے۔ بر عظیم پاک و ہند میں معیشت کے ان تینوں شعبوں کے حوالے سے باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زراعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بر عظیم پاک و ہند کے تمام ممالک کا بہت بڑا حصہ زرعی زمینوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کسی بھی ادارے کی ترقی کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اس ادارے کے مختلف شعبے ہوں اور اس شعبے کو چلانے کے لیے اس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑا کام تب ہی ایک بہترین نتیجہ دیتا ہے جب وہ کام کرنے والے افراد
اس کام میں ماہر ہوں اور اس کام کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں وہ مہیا ہوں اور حالات اس کام کے مطابق سازگار ہوں۔ یعنی 3 چیزیں: کام کرنے والے ماہرین، کام کرنے کے لیے وسائل، کام کے مطابق حالات سازگار۔ جیسے اگر چند افراد نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے بس، ڈرائیور اور جس جگہ پہنچنا ہے وہاں جانے کے لیے محفوظ رستہ ضروری ہے۔ اگر رستہ محفوظ ہو، بس بھی موجود ہو اور ڈرائیوری کرنے والا شخص اپنے کام سے ناواقف ہو تو قریب ہے کہ ڈرائیور سمیت تمام سواریاں جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں، لیکن کم از کم ڈاکٹروں سے تو ضرور ملیں گی۔ یہی اصول اجتماعی کاموں میں تو بے حد ضروری ہے۔ بر عظیم پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے یہی اصول کار فرما تھا۔ جتنے بھی کسان جو زراعت کا کام جانتے تھے، حکومت کی طرف سے انہیں 1 سال کے لیے زمین دی جاتی تھی۔ ہر کسان کو اتنی ہی زمینیں دی جاتی تھی جس پر وہ کام کر سکے، چونکہ زمین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہاں کے موسم اور حکومتی سپورٹ سازگار حالات ہے۔ کسان اپنے شعبے کا ماہر ہوتا تھا۔ نتیجے میں یہاں پر غلہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا تھا۔ سال کے آخر میں جب فصل کاشت کرنے کے بعد جب غلہ کسان کے پاس ہوتا تو اس غلے میں سے انتہائی قلیل مقدار میں غلہ حکومت کو دیا جاتا، جسے ٹیکس یا لگان کہتے ہیں۔ لگان دینے کے بعد تمام فصل کا مالک کسان ہوتا، جس کی وجہ سے وہ غلے کا ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے رکھتا اور باقی فصل بیچ کر اپنی اور اپنے خاندان کی تمام ضروریات بہت اچھے طریقے سے پوری کرتا تھا۔ کسان طبقے پر لگان کے حوالے سے فاہین چینی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، یہاں کی رعایا نہایت خوشحال اور فارغ البال تھی، کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا نہیں کرنا پڑتا اور نہ افسروں کی ڈالی ہوئی رکاوٹیں ہی ان لوگوں کے کاروبار میں حائل ہوتی ہیں۔ جو سرکاری زمینیں کاشت کرتے ہیں وہ پیداوار کا بہت تھوڑا حصہ بطور لگان ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک کسان 1 سال اپنی زمین پر کام کرتا ہے، لیکن اگلے سال اگر وہ کسان زمین چھوڑ کر کسی دوسرے شعبے کو اختیار کرتا تھا تو حکومت فوراً اس سے زمین لے کر ایسے کسان کو دے دیتی تھی جو شعبہ زراعت سے وابستہ ہوتا تھا، اور وہ زمین ان کسانوں کی ہی رہتی تھی جب تک وہ اس زمین پر محنت کرتے۔ لیکن جب وہ بھی کھیتی باڑی چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف لگ جاتے تو حکومت وہ زرعی زمین ان سے لے کر کسی تیسرے کسان کو دے دیتی۔ آج کی طرح اس زمانے میں زرعی زمینیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں اگر کسی نے زرعی زمین خرید لی تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، چاہے وہ اس پر کام کرے یا نہ کرے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے بچوں کی ہو جائے گی، چاہے اس کے بچے بھی کام کریں یا نہ کریں۔ یہ کنسیپٹ اس دور میں نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک کسان پورے سال محنت کرتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اس فصل کے تیار ہونے تک اپنا سکون برباد کرتا ہے، تو اس فصل پر اسی کسان کا ہی حق ہوگا نا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بر عظیم پاک و ہند میں مسلم دور حکومت میں لگان کے حوالے سے قانون بنایا گیا کہ چونکہ ساری محنت کسان نے کی ہے، اس لیے فصل کے 4 حصوں میں سے 3 حصے اس کسان کے ہوتے اور 1 حصہ حکومت کا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 75 من کسان کی اور 25 من حکومت کی۔ ایسے ہی اگر فصل خشک سالی یا کسی طوفان کی وجہ سے کم ہوئی ہو، یعنی اگر 80 من ہوئی تو 20 من حکومت کی اور 60 من کسان کی۔ اب کسان اپنے حصے کا غلہ جب منڈیوں میں بیچنے جاتا تو حکومت پھر کسان کو سپورٹ کرتی، جس سے اس کا غلہ اس قیمت پر بک جاتا جتنی اس نے محنت کی تھی۔ ان تمام زرعی قوانین کے تحت یہاں کی حکومت اور کسانوں کی بے پناہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ کسان اور دل لگی اور محنت سے کام کرتے، اپنی فصل کو مارکیٹ میں اپنی قیمت کے مطابق بیچتے تھے۔ ایسے ہی مسلم دور حکومت میں کسان خوشحال رہتا تھا۔ جب انگریز یہاں آیا تو اس نے 3 کام ایسے کیے کہ آج تک بر عظیم پاک و ہند کے تمام ممالک بھگت رہے ہیں۔ نمبر 1، انگریز نے جگیردارانہ نظام متعارف کروایا، جس سے
طبقاتی نظام وجود میں آیا، یعنی کہ عوام میں سے ایک چھوٹا گروہ جاگیردار اور ایک بہت بڑی تعداد میں کسان اور مزدور طبقہ۔ نمبر 2، لگان یعنی ٹیکس میں بڑھوتری۔ نمبر 3، اچھے سے اچھا اناج خاص طبقے کو مہیا ہوتا یا باہر ممالک کو بھجوا دیا جاتا، جس کی وجہ سے قحط کی صورت میں اناج میں قلت پیدا ہو جاتی، اور اس کی صورت آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ ان تینوں کاموں پر اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔